زخمی اور پریشان دل کی آہ سے ڈرو، کیونکہ زخمی اور پریشان دل کی آہ سارے جہان کو پریشان کر کے رکھ دیتی ہے۔ کسی کی دل کو پریشان کرنے کا کبھی سوچنا بھی مت، کسی کو بے سکون کرنے کا کبھی سوچنا بھی مت۔ اگر ایسا کرو گے تو یاد رکھنا، کسی کا ہنستا بستا گھر اجاڑو گے تو یاد رکھنا، زندگی میں کبھی بھی تم سکھ کی سانس نہیں لے پاؤ گے۔ کسی کی زندگی اجیرن بنانے والوں، کسی کو پریشانیوں کی دلدل میں پھنسانے والوں، زندگی میں کبھی پھول کر کے بھی اگر ایسا کرو گے تو یاد رکھنا تمہاری زندگی میں سے سکون، چین و قرار کا جنازہ اٹھ جائے گا۔ تم ساری زندگی سکون کی سانس نہیں لے پاؤ گے۔ اور اگر تم کسی روتے ہوئے کو ایک پل کے لیے مسکرا دو، کسی روتے ہوئے دکھی انسان کو ایک پل کے لیے مسکرا دو، ایک پل کے لیے خوش کر دو، تو قسم خدا کی اس کی ایک مسکراہٹ کے صدقے اللہ تعالیٰ تمہاری نسلوں کو آباد کر کے رکھے، اللہ تعالیٰ تمہاری نسلوں کو آباد کر دے گا۔ کسی روتے ہوئے انسان کو ایک پل کے لیے مسکرا دینا، اس کی پریشانی دور کر دینا، اس کے دکھ بانٹنا، اس کے غم سننا، اس کے سینے کا بوجھ ہلکا کرنا، یہ میرے اللہ کا بہت ہی پسندیدہ عمل ہے۔ اور یاد رکھنا، غریبوں پر ظلم کرنے والا شخص، غریبوں کا حق مارنے والا شخص زندگی میں کبھی بھی اچھا وقت نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کبھی بھی اچھا وقت نہیں لے کے آئے گا۔ وہ ہر وقت ہر گھڑی ساری زندگی پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا ہی رہے گا۔ جو شخص اپنی طاقت کے بل پر، اپنی قوت کے بل پر، دبدبے کے بل پر غریبوں پر ظلم کرتا ہے، غریبوں پر وار کرتا ہے، وہ ایک شخص تھا اپنی طاقت کے بل پر، قوت کے بل پر وہ کمزور اور غریب لوگوں سے سستے داموں سے لکڑیاں خرید لیتا، پھر بازار میں جا کر مہنگے داموں میں بیچتا اور بڑا نفع کماتا۔ اپنی طاقت کے بل پر غریبوں سے سستے داموں سے لکڑیاں خریدتا، بازار میں جا کر مہنگے داموں میں بیچتا اور بڑا نفع کماتا تھا۔ اور غریب لوگ، مزدور لوگ، کمزور لوگ اس کے حق میں بد دعائیں کرتے تھے، اللہ اس کا ستیہ ناش کر دے، اسے سبق پڑھا، یہ تیری مخلوق کو پریشان کرنے سے باز آ جائے۔ دولت کے نشے نے اسے اس طرح گناہوں کی دلدل میں پھنسایا، اس طرح گناہوں کی دلدل میں پھنسایا کہ باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہ رہا، باہر نکلنے کے راستے بند ہو گئے۔ ایک دن ایک اللہ والا اس ظالم شخص کے پاس آیا، کہنے لگا، او ظالم، تو کاٹتا ہے کیا تو سانپ ہے؟ تو ڈستا ہے کیا تو بچھو ہے؟ اور کیا تو الو ہے جہاں بیٹھتا ہے تباہی پھیر دیتا ہے، ویرانی پھیر دیتا ہے؟ اور اللہ کے عذاب سے ڈر، اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے نا تو پھر اگلی پچھلی برابر ہی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے طاقت ہی کیا دی، تجھے قوت ہی کیا دی، تو اپنی اوقات بھول بیٹھا۔ قبرستان میں جا چکر لگا کیا، تیرے جیسے لاکھوں طاقتور لوگ مٹی کا ڈھیر بنے پڑے ہیں، ان کے موٹے تازے بدن، طاقتور بدن خاک میں مل گئے، ان کا زور آور قد مٹی کا رزق بن گیا، ان کی ہڈیاں گل گئیں، ان کا شہرت یافتہ نام مردوں میں تبدیل کر دیا گیا، ان کا خوبصورت مکان قبر میں بدل دیا گیا، ان کا لٹھے کا سوٹ کفن میں تبدیل کر دیا گیا۔ اور تو کس باغ کی مولی ہے؟ اللہ کے عذاب سے کیوں نہیں ڈرتا؟ تو غریبوں پر کیوں ظلم کے پہاڑ کڑکا رہا ہے؟ اس نے کہا، جا جا او اللہ والے، 2 ٹکے کے فقیر، جا یہاں سے دفع ہو جا، تیری نصیحت مجھ پر کچھ اثر نہیں کرنے والی۔ ہے دولت کے نشے نے اسے اس قدر اندھا دھند کر دیا، اس قدر اس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ چڑھایا۔ دولت کی ہوس نے اسے کہا کہ کیوں نہ اپنا گھر بار سب کچھ بیچ کر غریبوں سے، کمزور لوگوں سے سستے داموں سے لکڑیاں ایک بار اکٹھی خرید لے، پھر صبح شہر جا کر بیچنا، ایک ہی دن میں تو مالا مال بن جائے گا، ایک ہی دن میں تو امیر ترین بن جائے گا۔ شیطان نے اسے اس طرح کا مشورہ دیا اور وہ ظالم انسان شیطان کے شکنجے میں آ کر اس نے اپنا گھر بار بیچ ڈالا۔
ہر قیمتی چیز بیچ ڈالی، پورا دن غریبوں سے اپنی طاقت کے بل پر، قوت کے بل پر سستے داموں سے لکڑیاں خریدتا رہا، پورا دن اکٹھی کرتا رہا۔ اس کے پاس جتنا پیسہ تھا سارا کا سارا اس نے لکڑیاں خرید کے ایک سائڈ پہ رکھ دی۔ جب رات کا دوسرا پہر آیا، دوسرے دن کا انتظار کرنے لگا کہ صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی میں یہ لکڑیاں بیچ دوں گا اور میں ایک ہی دن میں مالا مال بن جاؤں گا، میں امیر ترین بن جاؤں گا، لوگ میری امیری پر رشک کریں گے۔ لیکن وہ نادان نہیں جانتا تھا کہ اللہ کا ترازو تو انصاف ہی تولتا ہے، وہ رب کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے۔ صبح کے سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات کا دوسرا پہر تھا کہ اچانک اس کی لکڑیوں کو آگ لگ گئی۔ اس کی زندگی کی ساری تمام کی تمام جمع پوجی کو، اس کی ذخیرے کو آگ لگ گئی۔ ساری کی ساری لکڑیاں جل کر راکھ ہو گئی۔ ہائے، پھولوں کے بستر پہ سونے والا شخص دوسرے دن صبح سویرے خاک کے بستر پر سویا ہوا تھا، خاک کے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور سر پیٹ رہا تھا، ہائے اللہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، نہ جانے کس نے میری لکڑیوں کو آگ لگائی۔ کہنے لگا پتہ نہیں کہاں سے آگ آئی ہے، میرا سارا کا سارا ذخیرہ جلا کر راکھ کر دیا۔ تو وہی اللہ والا اس کے قریب سے گزرا تو اس کی یہ آواز سن کر کہنے لگا، او نادان، او ظالم انسان، تجھے کس نے کہا کہ تیری لکڑیوں کو آگ لگی؟ آگ نے تیری لکڑیوں کو نہیں جلایا، آگ نے تیرے ذخیرے کو نہیں جلایا، تیری زندگی کی کل جمع پوجی کو آگ نے نہیں جلایا، بلکہ مظلوم اور کمزور غریبوں کے دلوں سے نکلی آہ نے تیری لکڑیوں کو جلایا ہے۔ کمزور لوگوں کے دلوں سے نکلی آہ نے، دلوں سے نکلے دھوئیں نے تیری لکڑیوں کو جلایا ہے۔ تو اپنی اوقات بھول گیا تھا۔ اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے والے لوگ بھی کبھی سکھ کی سانس لے پاتے ہیں؟ اللہ کی مخلوق کا حق مارنے والے لوگ بھی کبھی ترقی یافتہ ہوتے ہیں؟ یہ تیرا گمان ہے، یہ تیرا وہم ہے، وہم کو نکال دے، ختم کر دے۔ اس لیے کہتا ہوں زخمی اور پریشان دل کی آہ سے ڈرو، کیونکہ جب ایک پریشان آدمی روتا ہے نا، زمانے کا ستایا ہوا، دکھوں کا مارا ہوا، دردوں کا مارا ہوا، اللہ کا ایک غریب بندہ جب روتا ہے نا، جب وہ کسی کے حق میں بد دعا کرتا ہے، اس کے دل سے نکلی آہ ہواؤں کو پھاڑتی ہوئی، فضاؤں کو پھاڑتی ہوئی، ساتوں آسمان چیر کر عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹاتی ہے اور اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کبھی بھی کسی پر ظلم نہ کرنا، ظلم ظلم ہی ہوتا ہے، چاہے کسی مسلمان پر ہو چاہے کافر پر ہو، ظلم ظلم ہی ہوتا ہے۔ اگر کافر کو بے تکا مارو گے، غیر مذہب کو اگر بے تکا مارو گے، اپنے نفس کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے اگر غیر مذہب کو بھی مارو گے تو اس کی بھی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی، اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ اس فقیر اللہ والے نے کہا، او نادان، تو بھول گیا اللہ تعالیٰ کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے، اور قدرت جب تھپڑ مارتی ہے نا، قدرت جب تماچا مارتی ہے نا، وہ دل پر نہیں سیدھا روح پر اثر کرتا ہے۔ تو کس باغ کی مولی ہے، تجھ سے بڑے بڑے تکبر